جمعیت علماء سے وابستہ ذمہ داران، عہدیداران، دور دراز سے ترک و دوار سے تشریف لائے ہوئے سامعین اکرام، نوجوانان اسلام، دو چار بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک طرف ہمارے سامنے ملکی حالات ہیں، سیاسی حالات، ان سیاسی حالات کا بھی مقابلہ ہمیں کرنا ہے۔ جیسے اوقافی جائیدادوں پر تلوار لٹکائی ہوئی ہے، امید پورٹل میں ڈاکیومنٹس اپلوڈ کرنے کا زمانہ چل رہا ہے۔ یہ سیاح جس میں ہماری شہریت کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اسی ملک کے باشندے ہیں اور ہمارا جو ووٹ کا حق ہے اس کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ قریب میں آنے والا ہے، صوبہ کرناٹک میں، بہار میں ہو چکا ہے، 12 صوبوں میں چل رہا ہے۔ اس کے ڈاکیومنٹ کی تیاری بہت ضروری ہے۔ میں اس موضوع پر نہیں بیٹھا ہوں، انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی ایک بیداری مہم چلائی جائے گی۔ یہ سیاح کیا ہے اور کون کون سے دستاویزات ہمیں تیار کر کے رکھ لینا ہے، انشاءاللہ بیداری مہم اس پر بھی چلائی جائے۔ وہ شرکیہ عید کا مسئلہ ہے جس پر 10-12 گھنٹے پارلیمنٹ میں ابھی بحث ہوئی، نام ہم لینا نہیں چاہتے، باقی آپ سب سمجھدار ہیں۔ اس عید کو قومی عید بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جس کو ہم لوگ پڑھ نہیں سکتے، جس عید کے اشعار میں یہ ہے کہ یہ زمین ملک کی، یہ زمین یہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ایسا اس کے اشعار میں ہے۔ اور ہمارا مذہب شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ۔ ہمارا مذہب ہی شروع ہوتا ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ ہمارے مذہب کی بنیاد جس پر پورا مذہب کھڑا، اس مذہب پر حملے کی کوشش ہے، وہ بھی ہمارے سامنے مسئلہ ہے۔ یکساں سول کوڈ، وہ بھی ان کی فہرست میں شامل ہے۔ تعدد ازدواج یعنی عدل و انصاف کی شرط کے ساتھ جو ایک سے زائد نکاح کر سکتا ہے، جس کو مذہب اسلام میں عدل و انصاف کی شرط کے ساتھ ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ طلاق کا جو قانون مذہب اسلام نے پیش کیا
ایھا المزمل یا ایھا المدثر طٰہٰ یاسین القاف سے مقرا. جی ابھی اسی محبت کے تقاضے میں ہم یہاں جمع. اللہ کو جب نبی سے محبت ہے تو ہمیں کتنی ہونی چاہیے. ابھی میں اس کے بعد وہی بات پر آؤں گا. واللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے، نبی اپنی بیویوں سے، اور نبی کی بیویاں ہمارے لیے کیا درجہ رکھتی ہیں؟ دو وبناتک، اور آپ اپنی بیٹیوں کو، نبی کو حکم دیا جا رہا ہے اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، قیامت تک آنے والے مومنین کی عورتوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو، بچیوں کو، سب کو یہ حکم دو یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے پورے وجود پر ایک ایسی چادر ڈالے رہے کہ جس سے پورا وجود ان کا چھپا رہے. یہ قرآن کا حکم ہے اور نبی کو حکم دیا جا رہا ہے. ہمارے مذہب کا شعار ہے. ہمارے مذہب کے شعار کو اسٹیج پر ایک صوبے کے سی ایم نے، وزیر اعلیٰ نے یہ نقاب کھینچا. ہمارے سامنے ملکی مسائل، ایک طرف تو ہمیں ان سے مقابلہ کرنا ہے، دوسری طرف ہمارا ایک انٹرنل مسئلہ، ہمارے مسلم سماج